علی حبه جنة قسيم النار والجنة وصي مصطفى حقا امام الانس والجنة علی اسرار وحدت نگہبان جو ہے وہ نماز شریعت. کے واجبات اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں، نماز واجبات جو واجبات نماز ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی آپ کو وضاحت جو ہے وہ بتانا چاہیں گے. تو ناظرین محترم، نماز کے واجبات جو ہے وہ 11 ہیں. اس میں سے جو ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے وہ ہے نیت، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ قیام ہے، تیسرے نمبر پر تکبیرۃ الاحرام ہے، اور یعنی نماز کی ابتدا میں جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اسے ہم جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر رکوع ہے، پانچویں نمبر پر سجود ہے، اور چھٹے نمبر پر قرات ہے، اور ساتویں نمبر پر ذکر ہے، آٹھویں نمبر پر تشہد ہے، اور نویں نمبر پر سلام ہے، اور 10ویں نمبر پر ترتیب ہے، اور 11ویں نمبر پر جو ہے موالات ہے، یعنی اجزاء نماز کا پے در پے جو ہے وہ اس کو انجام دینا، کوئی فاصلہ یا اس میں وقت کا جو ہے وہ اس میں کوئی لمبا فاصلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور نماز کے واجبات میں سے بعض کے رکن ہیں، یعنی اگر انسان انہیں بجا نہ لائے تو خواہ ایسا کرنا جو ہے وہ عمدن ہو یا غلطی سے ہو، یا نماز جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ عمدن یا غلطی سے بھی ان کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اور بعض واجبات جو رکن نہیں ہیں، یعنی اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائیں تو پھر نماز باطل نہیں ہوتی. ہاں اگر ان کو بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر وہ بھی نماز باطل ہو جائے، یعنی غیر رکن کو جان بوجھ کے بھی چھوڑنا نماز کو باطل کرتا ہے، لیکن جو واجب رکن ہے اس کو جان بوجھ کے یا بھول کے بھی چھوڑتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اس طرح نماز کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں جو واجب ارکان ہیں، جس میں نیت ہو گئی، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہو گیا، رکوع سے متصل قیام یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اسے ہم رکوع سے متصل بے قیام کہتے ہیں، اور اس کے بعد الگ سے جو رکوع ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پانچویں جو شرط ہے کہ ہر رکعت میں جو ہے وہ 2 سجدے. جہاں تک اضافے کا تعلق ہے، اگر اضافہ عمدن ہو تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے. اگر غلطی سے ہو تو رکوع میں یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں اضافے سے احتیاط لازم کی بنا پر جو ہے وہ باطل ہے، ورنہ باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی ناظرین محترم، یہ نماز کے واجبات بھی ہیں اور نماز کے ارکان بھی ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے، اور مزید مومنین کے سوالات کی بھی اور فرمائشات کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جو ہے وہ مومنین کہتے ہیں کہ جناب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو صبح کی نماز ہم پڑھتے ہیں ہمیں شک ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ضرور میں اس مسئلے کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا تاکہ مومن کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ان کے سوال کا جواب بھی ان تک جو ہے وہ پہنچ جائے. کہ بعض اوقات جو ہم شک کرتے ہیں، شکیات نماز کی ایک الگ سے ہم اس کا ایک الگ موضوع ہم بنائیں گے، لیکن پھر بھی میں چونکہ انہوں نے فرمائش کی تو ان تک جواب جو بر وقت پہنچ جائے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ شکیات نماز الگ حکم رکھتی ہیں، کہ جس میں صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت. تو ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم صبح کی 2 رکعت نماز میں ہم شک کرتے ہیں کہ پہلی ہے یا دوسری ہے تو ہماری نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. جو شکیات نماز ہیں وہ تیسری اور چوتھی میں ہیں، کہ ہمیں شک ہو کہ آیا ہماری تیسری ہے یا چوتھی ہے تو اس کو چوتھی شمار کر کے ہم نماز کو مکمل کریں گے. یا کسی قسم کا کوئی بھی شک ہمیں اگر لاحق ہوتا ہے تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت کی نماز کے لیے وہ شکیات نماز جو ہیں ان کو انشاءاللہ الگ سے بھی ہم بیان کریں گے. لیکن یہ چیزیں ضرور میں رہیں کہ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، ان میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. کہیں پہ بھی کسی چیز کا کوئی شک ہوتا ہے وہاں پہ نماز آٹومیٹیکلی جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. ہاں تیسری اور چوتھی رکعت ہے وہاں پر اگر کوئی شک ہوتا ہے تو اس کے جو احکامات ہیں ان کو پھر انہی شک کے احکامات کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے انشاءاللہ. ناظرین محترم فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ مزید مومنین کے